میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شریعت نے واضح رہنمائی نہیں کی وہاں عقل کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ناکام اور دنیا میں بھی ناکام. میں بار بار صحت کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کو تو ہر شخص چاہتا ہے نا صحت بنانا. کیا خیال ہے؟ اس میں تو ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی سب چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہونی چاہیے. لیکن اس صحت کے بارے میں اپنے حالات دیکھ لیں کہ کیا ہم جو کھانا کھاتے ہیں عقل استعمال کر کے کھاتے ہیں کھانا؟ بولو نا بھائی. یہ جو آج کل کھانا کھایا جا رہا ہے دعوتوں میں، دنیا میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی عقل ایسی ہے جو اس کی اجازت دیتی ہو کہ پہلے آپ نان اور تافتان کے ساتھ قورمہ کھائیں، پھر اس کے بعد آپ بریانی کھائیں، پھر اس کے بعد آپ کسٹرڈ کھائیں، پھر رسگلے کھائیں، پھر گلاب جامن بھی کھائیں، پھر اب تو میٹھے کی بھی درجنوں اقسام ہو گئی ہیں، پھر آئس کریم بھی کھائیں، پھر یہ ساری چیزیں کھانے کے بعد ایک ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی پیئیں تہ بٹھانے کے لیے، اور اس کے بعد پھر ٹھنڈا پانی پیئیں، اور پھر گھر آ کے ایک کپ چائے پیئیں. کوئی دنیا کا ڈاکٹر بتاؤ یا کوئی دنیا کا سائنسدان بتاؤ یا کوئی حکیم بتاؤ جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کوئی عقل والا کام ہے. جو قوم کھانے کے لیے بھی عقل استعمال نہیں کرتی تو وہ باقی چیزوں میں کیا عقل استعمال کرے گی؟ حالانکہ اس کا تو نقصان فوراً ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض بنا ہوا ہے، ہر تیسرا آدمی ڈائلیسس پہ گیا ہوا ہے، اور ہر چوتھا آدمی جناب وہ دل کا مریض بنا ہوا ہے. اور جب یہ اٹیک وٹیک ہونا شروع ہوتے ہیں پھر سارے لائن پہ آ جاتے ہیں. پھر ایک دم تو اٹیک ہونے سے پہلے کر لو گے تو اٹیک سے اللہ حفاظت کر لیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ شوگر کی پلاننگ پہلے سے کر لو گے کہ یار ہر ایک کو شوگر ہو رہی ہے 50 سال میں، تو میں 30 سال کے بعد ہی سوچنا شروع کر دوں کہ مجھے شوگر نہ ہو. اور ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ کم ہیں. ایک صاحب تھے سعودی عرب میں انتہائی موٹے تازے، وہ میں ورکشاپ کرواؤں گا نا، اس میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا ان کی انشاءاللہ. بہت موٹے تھے. وہ کسی کمپنی میں گئے کوئی مشورہ دینے کے لیے، کوئی پلاننگ بتانے کے لیے نا، تو کمپنی میں بھگا دیا. انہوں نے یہودیوں کی تھی شاید، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے، سرسری سی جو یاداشتیں رہ گئی وہ بتا رہا ہوں. تو ان کو نکال دے، بولے جاؤ. انہوں نے کہا جو آدمی اپنے باڈی کو مینج نہیں کر سکتا وہ ہماری مینجمنٹ ہمیں کیا سکھائے گا. تو یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی. ابھی تک ان کو اٹیک ہوا نہیں تھا، ورنہ یہ بات سنتے نا تو ایک اور اٹیک ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر وہ صحت بنائی اس نے اور وہ پگھل کے مختصر ہو گئے، اور بڑی ایکسرسائز کی، کھانے پینے پہ کنٹرول کیا. تو ان کو ڈاکٹر جو شوگر کا اسپیشلسٹ تھا اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو 5 سال کے بعد شوگر ہونے والی تھی، آپ نے شوگر کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اس کی تو پہلے سے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے نا. آپ کو 4 سے 5 سال میں شوگر کا ہونا یقینی تھا جو آپ کا لائف اسٹائل تھا. اب جو ہم نے آپ کا ٹیسٹ کروایا اس سے پتا چلا کہ کم سے کم 25 سال لگیں گے شوگر ہونے میں. یعنی اگر ہوئی تو 25 سال کے بعد ہوگی، 25 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو عقل استعمال کی تو ہو گیا نا کام. اب وہ اعتدال سے مٹھائی بھی کھا سکتا ہے، لڈو بھی کھا سکتا ہے، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر ہو جاتی ساری چیزیں چھوڑ جاتی. تو کھانے میں عقل استعمال نہیں کرتے، باقی چیزوں میں. سونے میں تو کرتے ہی نہیں ہے. سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں پڑے ہوئے، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. جاگ رہے ہیں تو پاگلوں کی طرح جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں پوری رات جاگ رہے ہیں. تو جہاں اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عقل استعمال کریں وہاں ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت عقل مندوں کے لیے بنائی ہے، پاگلوں اور بے وقوفوں کے لیے نہیں بنائی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، فرمائے اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں اور بے وقوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ جنت کس کے لیے سجا رہا ہے؟ اللہ عقل مندوں کے لیے. عقل مند سے مراد وہی جو 2 قسمیں میں نے بتائی تھی نا، اس میں دوسری قسم جو عقل کا استعمال کرتے ہیں. یہ وہ عقل نہیں جو بادام کھانے سے آتی ہے، وہ تو سب میں ہی آ جاتی ہے. بادام کھانے سے دماغ تیز تو ہوتا ہے، مگر عقل کو استعمال کرنے کی صلاحیت جبھی بڑھے گی جب آپ کرو گے. ایک آدمی پراٹھے کھا رہا ہے اور دیسی گھی کھا رہا ہے، اس کے بازو مضبوط ہو گئے، تو مضبوط ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہو. تو عقل کا استعمال کرنا جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. لوگ بادام پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، عقل کو استعمال کرنے پر زور نہیں لگاتے. ایک آدمی بادام کھائے بغیر اگر عقل کا استعمال کرے گا تو وہ زیادہ عقل مند بن جائے گا بنسبت اس کے جو بادام تو صبح شام کھاتا ہے مگر عقل کا استعمال نہیں کرتا. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے دیکھو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے وزن اٹھائے اور ہاتھ کی طاقت کے لیے کھائے کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کے ہاتھ میں انرجی زیادہ پیدا ہو جائے گی، اس کا ہاتھ زیادہ طاقتور ہو جائے گا. جیسے مزدور طبقہ ہے، یہ کھاتا کچھ بھی نہیں ہے، محنت زیادہ کرتا ہے، اور آپ ہاتھ کو طاقت دینے کے لیے کھا رہے ہیں، دودھ بھی پی رہے ہیں اور جناب مکھن بھی کھا رہے ہیں، لیکن آپ اس سے وزن نہیں اٹھا رہے، تو سوائے ہاتھ میں چربی پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
تو مزدور طبقہ تو بیچارہ سوکھی روٹیاں کھاتا ہے، لیکن ہاتھوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے. تو عقل جو بڑھتی ہے انسان کی بادام کھانے سے بھی بڑھتی ہے، لیکن زیادہ بڑھتی ہے. بولو نا بھائی، میں مثال بھی تاکہ آپ کہیں نہ سمجھے کہ پتہ چل جائے عقل ہوتی کہاں ہے. یہ جو ہے نا، یہ اس میں توانائی بڑھتی کب ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھتی کب ہیں؟ جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں عقل استعمال نہیں کر رہے. کھانا کی مثال تو اس لیے دیتا ہوں، تو سب سے پہلے ہے صبح دوپہر شام رات، یہ سامنے آ رہا ہے ہمارا. کھا لیا متزل لا لیا، جو ملا کھا لیا، سب کچھ کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور بالآخر ایک دن دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر جاتے ہیں. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تو صبح عورتیں آئیں وہ رونے کے لیے نا، ہائے تمہارے شوہر چلے گئے، ہائے کیسے مرے بہن، مرے کیسے؟ تو وہ قصہ سنا رہی ہے، بہن رات کو گھر آئے تھے، قورمہ کھایا، کہنے لگے بریانی ہے بچی ہوئی دوپہر کی. میں نے کہا ہے، کہا وہ بھی لے آؤ. پھر بریانی کھائی انہوں نے. کہنے لگے بیگم کسٹرڈ ہے. میں نے کہا ہاں ہاں کسٹرڈ بھی ہے. بہن بیگم وہ بھی لے آؤ، سوری بیگم وہ بھی لے آؤ. تو وہ تو اس کو بہن کہہ رہی تھی نا، بہن انہوں نے مجھے کہا کہ بیگم وہ بھی لے آؤ. اچھا پھر کیا انہوں نے کہا کہ بیگم وہ گاجر کا حلوہ بچا ہوا تھا صبح ناشتے کا، وہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بچوں کو بھی کھا جاؤ گے، اتنا کھا رہے ہو کچھ تو خیال کرو. کہنے لگے موت تو آنی جانی، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. تو اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا کہ پھر جو کھا کے سوئے ہیں تو صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. وہ بتا رہی ہے کہ پہلے میں سمجھی کہ واقعی سو رہے ہیں، اٹھ کیوں نہیں رہے. تو ایسا ہوتا ہے بھائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی بیچارہ مر جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ کھا کے ہی مرے. بدگمانی کسی سے جائز نہیں ہے. موت کے بہت سارے اسباب، بعض لوگ ہر وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو صحت بنانے کا ہوتا ہے، مگر اللہ کا حکم آتا ہے اور بیٹھے بیٹھے انسان مر جاتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے موت ہے. یہ تو پھر اس پہ تو شہادت کا اجر ملتا ہے. حادثاتی موت بھی شہادت ہے، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ہو، اور جو آپ کی طرف سے ہوگی وہ شہادت نہیں ہے، وہ خودکشی ہے. سمجھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ خودکشی ہے. آپ غلط ڈرائیو کرتے ہوئے ٹکر مار کے ہلاک ہو گئے تو پھر خودکشی ہے. وہ آپ ٹرین سے غلط طریقے سے اترے، چلتی ہوئی ٹرین سے اب بھاگتے ہوئے مخالف سمنے اتر رہے ہو، ٹرین کے نیچے آ گئے، تو یہ حادثاتی موت وہ والی نہیں ہے جس پہ شہادت کا اجر ہے. یہ آپ کی اپنی حماقت. تو اپنی حماقتوں سے نہ مرے. قدرت کسی کو مارنا چاہے تو اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. مچھر بھی خود بخود بن گیا، ہاتھی بھی خود بخود بن گیا، اونٹ بھی خود بخود بن گیا، اور پرندے بھی خود بخود بن گئے، مرغیاں بھی خود بخود بن گئیں، انڈے بھی خود بخود دے رہی ہیں، انڈوں پہ بیٹھنے کا عمل بھی آٹومیٹیکلی سیکھ لیا، 21 دن تک گھمانا بھی خود بخود سیکھ لیا. مجھے وہ میرا ایڈیٹر ہے نا بیان سنتا ہے، کہتا ہے یہ انڈوں کی مثالیں بہت ہو گئی، میں نکال رہا ہوں بیان سے. پچھلے بیان میں انڈے کی مثال آئی تھی، اس نے بیان سے ہی نکال دی، تو اس کو نکالنے کی اجازت نہیں. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی، انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں چلتی رہیں گی، اور مرغی کا ایک ایک انڈا اور اس انڈے پہ مرغی کا بیٹھنا، اور مرغی کا اس انڈے کو 12 گھنٹے سے گھمانا، اور پھر چوزا نکلنا، اور چوزا نکل کے، چوزا نکلتا کیسے ہے؟ آخری دن نا جب چوزا تیار ہوتا ہے، وہ چھلکے کا خول بہت مضبوط ہوتا ہے. چھلکا جو ہے نا مرغی کا، چوزے جو انڈے کا چھلکا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور مرغی کے جو چوزا ہے اس کی چونچ بہت نازک ہوتی ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے یار، یہ کم بخت اتنا مضبوط خول توڑ کے نکلتا کیسے ہے؟ نکلتا کیسے؟ پتہ چلا یہ تحقیق سے کہ آخری دن جس دن نکلنا ہوتا ہے نا، اس کی نوک پہ ایک دھار پیدا ہوتی ہے تیز چونچ پہ، اس دھار سے وہ انڈا توڑتا ہے اور وہ دھار اس کی ختم. یار ایسی مینجمنٹ یار، یہ ایوالو ہوا ہے. یہ ارتقا کہ تم خدا کے انکار کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی. ہم سوچتے تھے نا اللہ نے جہنم کی آگ بنائی ہے، ہمیں بڑا حیرانگی ہوتی تھی. اب جب دیکھتے ہیں نا کہ یار خدا کے جو منکر لوگ ہیں وہ جرم کتنا بڑا کر رہے ہیں، تو واقعی ان کے لیے آگ ہی ٹھیک ہے. اللہ کہے گا انہی سائنسدانوں کے ساتھ اس آگ میں جلو جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا ہے، انہی کے ساتھ جلو اس آگ میں جا کے. اتفاق. پھر بھی میں بتاؤں سائنس مجبور ہے یہ کہنے پر کہ ایسے ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے تو خدا کا ماننا ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں سائنس تو مذہب کی دنیا مذہب سے بحث ہی نہیں کرتی، تو کوئی نہ کوئی لاجک بیان کرنی ہے تو وہ بیان کر دیں گے. جی ہوتا ہی ہے کہ وہ آخری دن میں کوئی ایسے ہو سکتا ہے کوئی کیلشیم زیادہ آ جاتا ہو چونچ میں، تو ابے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا، لیکن آخری دن میں ہی کیوں آ رہا ہے جس دن اس نے نکلنا ہے انڈے سے. تو جب تک دنیا میں انڈا رہے گا، جب تک مرغی رہے گی، مرغی انڈا دے گی، 21ویں دن چوزے انڈے سے باہر نکلے گا، پھر مرغی اس کو پالے گی اور پہلے دن سے مرغی دانا توڑ توڑ کے اپنے بچے کو کھلائے گی. یہ سارے انڈے ڈارون کے منہ پہ ایک ایک انڈا زور زور سے چماٹ مارتا رہے گا اور بتاتا رہے گا، بتا یہ
کون ہے جو جس نے مجھے بنایا, یہ کیسے آٹومیٹکلی وجود میں آ گیا سب کچھ, یہ پورا نظام. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دیکھو جس کو خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے نا, ایک ایک مثال پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے, بشرطے کہ کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہو, دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں. اللہ کا شکر ہے میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتا ہوں, میں بار بار, کیونکہ میں نے 8ویں میں پڑھا تھا ڈاروین کا تھیوری, بہت زیادہ میں اس سے وہ بوکھلا گیا تھا کہ یار یہ کیا ہے, مذہب کچھ اور کہہ رہا ہے, سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. اس وقت سے میں نے غور کرنا شروع کیا, ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. اس میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے, میں ان کو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, لے جا کے دکھا دی ان کو. میں نے کہا دیکھ لے. میں نے کہا ڈاکٹر تو صرف یہ بتائے گا کہ انڈے میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں, اچھے والے کون سے ہیں, برے والے کون سے ہیں, اور کتنے انڈے کھانے چاہیے. یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے. مذہب کا ٹاپک یہ, اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ انڈے میں اتنے پروٹین ہے, دودھ میں اتنے پروٹین ہے. نہ نہ, اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو میرا ٹاپک ہے, میں تو مذہبی اسکالر ہوں نا, میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے نا, ڈاکٹر سے تو میں نے انڈوں کے بارے میں نالج لے لی تھی جو اس کے پاس علم ہے کہ کتنے انڈے روزانہ کھانے چاہیے. ڈاکٹروں کی مختلف آ رہا ہے, کوئی کہتے 2 انڈے کھاؤ گے, 4 انڈے کھاؤ گے, کہتے ہیں ورزش زیادہ کر دو 6 انڈے بھی کھا لو. وہ مختلف قسم کی رپورٹیں, اب اپنی ذمہ داری پہ آپ نے کھانے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹرس کو ہم نے چھوڑ لیا. اب ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کچھ فیلڈ ہے, اب کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انڈوں سے. آپ تو صرف انڈے کھانا کتنا ہے, چھلکے کا کیا کرنا ہے, یہی بتاؤ گے نا. قرآن اس حوالے سے انڈے پہ غور کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن اس کائنات پہ غور کرنے کا حکم کسی اور نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری مرغی ہمارے دوسرے ڈڑبے میں وہ چوزوں کو پال رہی تھی. میں نے کہا اب میں نے دانا ڈالا, فوراً مرغی نے دانا اٹھا کے نا ایسے اس کو ریزہ ریزہ کر کے نیچے ڈالا تاکہ بچے کھائیں. میں نے کہا تو پہلی دفعہ اس نے بچے پیدا کیے ہیں, اس کی نہ اماں نے سکھایا, باپ تو مرغا وہ لونڈا گھوم رہا ہے وہاں دیکھو آپ, اس کو تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے. بچے وہ تو اپنا کام پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے, اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون پال رہا ہے, کہ اس کو تو انجوائے کر رہا ہے لائف کو. اس کو نہیں پتا کہ میں ہی چھری کے نیچے آؤں گا. مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ذبح کون ہوتا ہے, مرغے ہوتے ہیں, اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اماں نے سکھایا. فوراً ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے. بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے, اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہے. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں, وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ ساری ڈی این اے ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹیں, مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا, جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی, چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے, ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود. اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار, ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے, اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک, یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ, تمہیں پتا ہے کس کس بیماری میں کیا کھانا ہے, یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو, ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو تم. اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں, تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا, مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا, نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے, پہلے میں ہوں, سب سے پہلے میں. تو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان, ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا. ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, کیا مطلب دوسرے کا بیڑا غرق کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں, یہ نعرہ لگانے میں اللہ
حق پر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا, کائنات کو بنایا میں نے, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے, اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی. اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی ہے میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اچھا میں نے رکھی ہوئی دیسی مرغیاں, 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے, تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا, پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں, پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں, 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے, اس کو چاہیے روزانہ انڈے. اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا, تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا ہے. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے, انڈے دے رہی. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں, میں ان سے منع نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو, وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے, بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی, اس میں ناک پہ مکھی نہ بٹھایا کرو کہ ایکچولی میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو دانہ ڈالوں, اور میری پرسنالٹی کہ میں مرغیوں کو بکریوں کو چارہ کھلاؤں. پرسنالٹی یا صحت دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو آپ. پہلے زمانے میں بڑے لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے, ایکچولی ہماری پرسنالٹی ہے, ہم تو خراما چلتے ہیں. جب ڈاکٹروں نے بولا نا ہارٹ اٹیک سے بندے مرنا شروع ہو گئے, تو چڈیاں پہن کے دوڑ رہے ہیں پارکوں میں. پرسنالٹی کی ایک طرف. میں نے بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں, وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے مریدین ہوتے ہیں, شیخ صاحب جا رہے ہیں, حضرت جی آگے آگے خراما. جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا, بڑی تمیز سے ہوتی تھی, اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی, ابو میں آ گئی ہوں, آپ بتائیے کل آ جاؤں گے ملنے کے لیے. تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے, ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں, ایسے خراما چل رہے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز, لوگ سمجھتے ہیں دم کروا رہے ہیں, وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا. وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو, کیا خیال ہے, تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے. نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی, نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بیمار ہو گئے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو. اب ان کو شرم آ رہی ہے, مرید کیا بولیں گے, یار ہم بھاگ رہے ہیں, اتنے بڑے بزرگوں کے بھاگ رہے ہیں. تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں. مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ سنیں بڑے اللہ والے, میں نے کہا بھائی ہم آپ جیسے ہی مسجد, ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے اچھے, ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے برے ہوں, ہمیں تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو زیادہ نیک بننے کی ضرورت اس زمانے میں ہے ہی نہیں. بزرگی کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے مسلط کر لیا ہے نا, بزرگ کا مطلب گناہ سے بچتا ہو, اللہ کا ذکر کرتا ہو, اللہ سے دعائیں مانگتا ہو, مشکل اور حاجات میں توکل کس پہ کرتا ہو, اللہ پہ کرتا ہو. پھر بڑے جم جائے, ویٹ اٹھائے, بھاگے دوڑے, یہ بھی ضروری ہے. اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ, بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں, اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے. وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, دیکھو پھڈا کر رہا ہے, ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق, خود ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے, اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو بری بات ہے گالیاں دینا. حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. وہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس, گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ. وہ حدیث کا یہ مفہوم ہے. دلائل ہوتے نہیں ہے, بحث مباحثہ ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا, بدماشیوں پہ. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ
نئی نئی گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. معین اختر نے کہا تھا نا کہ انور مقصود نے پوچھا, میری انور مقصود سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا انور معین اختر والا. انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے. تو مالک مکان کرایہ نہیں دے رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا, تو ماموں نے پولیس کو گالیاں دینا شروع کر دی. تو ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والوں کے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ آ کے پوچھ رہے تھے یہ والے پارٹس تو ہم نے کبھی سنے نہیں ہے یار, یہ کون سے پارٹس. تو بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ شرافت ہے ہی نہیں بھائی, آپ کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. گالیاں نہ دیا کرو, بہت بری بات ہے, میں بھی دیتا نہیں ہوں الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ نے بچایا ہوا, اور بچوں کو تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں تو یہ گالی بھی نکال لیں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تو اسلام وہ اسلام جو نیچرل اسلام ہے بھائی. میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی, پہلے تو میں چرچ ور بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے, تھا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے, میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے, شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, اب ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس رزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے, کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کرا دے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو اپنے, یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتہ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بیوقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے, اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہیں ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملینز. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا, کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے, اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے, اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. تو لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کے تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب ہے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں, صرف اسی کو پتہ ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے, اسکالرس بھی دیکھے. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس چیز میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے نکل گیا. میں بتا رہا تھا واقعہ, یار پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے زبان سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا
عیسائیت کے بارے میں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے، تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن، وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے، میں تو 1 گھنٹہ سر پٹولتا رہا، مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن کلمہ کن جو تھا، وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا، وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ ہے، وہ جانے. خیر، اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا، اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں، بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا، ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے، جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور، کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے، مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے. پاکیزہ ہے نا، پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو. اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت، وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی؟ پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں. جس کام کے نتیجے میں، بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے، کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد زنا بچے پیدا ہوں گے، غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لیں نا، اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے، تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے، چھپاتا ہے اس عمل کو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا، لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا، واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں، چھپاتا بھی ہے لوگوں سے، دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو، جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر، اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں، لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. اب حکیم کیا ہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے، اتنا گندا عمل. اچھا ہے، شکر کر، نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے، اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے، ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے، اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب، اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے، انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے، انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا، اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر، تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا، جو ایوالو ہونے کا قائل ہے، ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا، منی کے قطرے سے، اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے، یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو، فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے، وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں گے. کہتے ہیں امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے. اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے پانی سے، سلالۃ من ماء مہین، ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا.
سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلہ یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا. جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لواذا سورہ نور میں, کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا, تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے, اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت, انڈے, روٹی, شہد. میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں, تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو. یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہیں؟ ہونا تو یہ تو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے؟ سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ میدا جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ, مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے. تو یہ تو خدا کے وجود کے دلائل ہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اب وہی خدا جس نے منی سے انسان کو بنایا, 9 مہینے میں بنا کے باہر نکال دیا اس نے, وہی خدا کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے عدم سے وجود بخشا ہے, میں نے بنایا ہے. پہلا انسان ڈائریکٹ آدم بنایا میں نے, وہ بندر سے نہیں بنا, وہ ڈائریکٹ میں نے مٹی سے بنایا. تو مان لو یار جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن سائنس نہیں مانے گی. سائنس کے لیے ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کے جب ایک چیز مشاہدے میں نہیں ہے تو آپ بولو سائنس اس بارے میں خاموش ہے, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہوا تھا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. ہم نے منی سے انسان بنتا ہوا دیکھ لیا, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے بنا ہے, کھوپڑی میں تو یہ بھی نہیں آتا لیکن بن گیا ہے بھائی. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈائریکٹ مٹی سے آدم کو بنا دیا, تو اس کو مانتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیوں فرض کر رہے ہو نہیں بھائی سائنس تو مذہب کو نہیں مانتی, تو پھر پھینکو لمبی بیٹھ کے. جب مذہب کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس کائنات کی ابتدا کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. بگ بینگ تھیوری ہے نا, جو دھماکے سے پوری کائنات پھٹ کے الگ ہوئی ہے. تو میں وہ کچرے کی مثال دے رہا تھا, ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہوگا, ہم اس کے منکر نہیں ہیں,
لیکن بھائی کیا تھا جس نے عدم سے وجود میں یہ دھماکہ کر کے اتنی خوبصورت منظم کائنات بنا دی؟ یہ کون سا دھماکہ ہے بھائی؟ اتنی منظم، اس دھماکے میں ایوالو کا بھی سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا اور انسان اور وسیم غفار ستار وجود میں آ گئے یار. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. کھوپڑی سے ہی سوچ لو بھائی. کھوپڑی کہتی ہے خدا کا انکار ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ناممکن ہے کہ آپ خدا کا انکار کرو. مذہب کو ایک طرف رکھو، عقل سے. عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہ سائنسدان کا میں مثال دے رہا تھا نا، اس نے کہا کہ کسی کچرے کے ڈھیر سے نا میٹل اور یہ مختلف چیزیں نکل کے ایک بوئنگ طیارہ بن جائے. اگر کوئی کہے نا یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنا ہے، تو اس کا جتنا بننے کا امکان ہے نا، اس سے زیادہ مشکل امکان اس کائنات کے بننے کا ہے آٹومیٹیکلی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ایک بوئنگ طیارہ کھڑا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہو پتہ نہیں اس کا کوئی سائنٹسٹ نظر آ نہیں رہا، بنایا کس نے؟ تو اب آپ نے مختلف تھیوریز پیش کرنا شروع کی. یار ایکچولی یوں ہوا تھا، ایک دن دھماکہ ہوا تھا، یہ ہو گیا تھا، تو دھماکہ ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں بوئنگ طیارہ بن گیا ہو. تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھائی ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بنا ہے، لیکن اب اگر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں کہہ دینا چاہیے اس بارے میں ہم کیا ہیں، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ضروری نہیں ہے. ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اگر ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جائے، مثال کے طور پر کوئی پیغمبر آئے اور ان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہو، اور ان کے پاس دلائل سے ہمیں پتہ چل جائے واقعی اللہ کے نمائندے ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ یہ بوئنگ طیارہ فلاں سائنسدان نے تیار کیا تھا 20-25 سال کی محنت میں، اس کے ساتھ بہت سارے انجینئر تھے، اور اس طیارے کے بعد واقعی دھماکہ ہوا. طیارے سے پہلے دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ کچرے میں دھماکہ ہو کے طیارہ بن گیا ہو. طیارہ بنتے ہی کوئی بم رکھ کے چلا گیا تھا، اس دھماکے میں وہ سارے سائنسدان مر گئے. صحیح ہے نا؟ تو اب ہمیں نہیں پتا چل رہا وہ گئے کہاں. لیکن یہ پیغمبر اگر بتا دیں تو یہ مان لینا آسان ہے، بشرطے کہ اس پیغمبر کے سچے پیغمبر ہونے پر دلائل قائم ہو جائیں. کہ اللہ خود نہیں بتاتا، اللہ نمائندوں کو بھیجتا ہے. تو کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، آدم پہلا انسان دنیا میں کیسے آیا، وہ مختلف انواع تھیں جن کے نتیجے میں ایک انسان بن کے ابھر گیا، یہ تھا یا مٹی سے ڈائریکٹ انسان بنا ہے، یہ ہمارے پاس اس کی نہ سائنس اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کر سکتی ہے، اور نہ ہم عقل لڑا سکتے ہیں، نہ ہسٹری بتا سکتی ہے. ہسٹری تو لکھی بہت بعد میں گئی ہے. تو اس کے بارے میں یوں کہنا چاہیے بھائی سائنس اس بارے میں کیا ہے، خاموش. سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. اب ہم خاموش ہیں تو ہم کہیں گے سائنس نہیں بتا سکتی. بھائی جس نے بنایا ہے نا، اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان پیغمبروں میں کچھ بہت ساری چیزیں سیم ہیں. سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے ہیں کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، آدم سے. کیونکہ آج نا بہت سارے مذہبی اسکالر بھی وہ ڈارون کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آدم کو مٹی سے، قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے بنایا، مٹی سے بنایا ہے. وخلق منہا زوجہا، اور ان کی بیوی کو آدم سے بنایا ہے. یہ الگ الگ پیدا بولو نہیں ہوئے. بیوی کو آدم سے بنایا اور آدم کو کس سے بنایا، مٹی سے. کچھ لوگ کہتے ہیں مٹی سے بنایا، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں کہ فوراً بنا دیا، ہو سکتا ہے کھربوں سال میں مٹی مختلف پروسیس سے ہوتے ہوتے آدم کی شکل اختیار کی ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عیسائیوں سے کہتا ہے کہ ان مثل عیسی